ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام اسلام فار کڈس میں بڑے ہی انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال۔ جی ہاں، آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا ہے؟ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اٹینشن ہو جائیے کیونکہ جو ہے آپ کے لیے سوال آ رہا ہے آج کا، اور آپ نے اس کا جواب ہمیں جلدی جلدی دینا ہے، اور جس نے پہلے جواب دیا وہ ونر، ماشاءاللہ۔ جی چلیں، آج کا سوال ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ جی آج کا سوال ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں حمد کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں حمد کون سنا رہے ہیں۔ جی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا کہ جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے، جنت سے تجھ کو خدا
ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر 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 اللہ میرے اللہ 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 یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن انشاءاللہ اس کا فارم بھی آپ کو کچھ ہی دیر میں پتہ چلنے والا ہے، اور اس کا فارم بتائیں گے ہمارے قاری صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فار کڈس۔ اسلام فار کڈس میں جی قرآن پاک تجوید سے پڑھایا جاتا ہے۔ جی ہاں بچوں کی محفل نعت بھی ہوتی ہے، تیزی دکھائیے یہ بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک ہر وقت پڑھنا ہے، جی ہاں قرآن پاک فجر کے بعد بھی پڑھیں، فجر سے پہلے بھی پڑھیں۔ جی بعض ماشاءاللہ فجر سے پہلے بھی تلاوت کرتے ہیں، بعض فجر کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں، بعض ظہر سے پہلے بھی تلاوت کرنے والے ہیں، بعد میں بھی تلاوت کرنے والے ہیں، عصر سے پہلے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بعض عشاء کے بعد مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھنے کے عادی ہیں، بعض سورہ واقعہ پڑھنے کے عادی ہیں، اور بعض اپنا سبق بھی دہرانے کے عادی ہیں۔ جی ہاں جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے،
جی قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہر وقت قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں اور اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سب کی بھی یاد کرتے ہیں اور منزل بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو پیچھے سے بھول جائیں گے۔ تو ان کو یاد کرنا ہوتا ہے، جتنا ہم پڑھیں گے اتنا آگے بڑھیں گے، کیونکہ اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور یوں آگے بڑھنا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سورۃ النازعات جی سب کی ہوتی ہے۔ مبین بھائی جو سبق ہوتا ہے نا، اس سے بعد کے، اس سے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 5-6 اسباق ہوتے ہیں، کہیں 3-4 اسباق سن لیتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے تو 2-3 اسباق سن لیتے ہیں، اور کم سبق ہوتا ہے تو پھر 5-6 سبق بھی سن لیتے ہیں، 8-10 سبق بھی سن لیتے ہیں، تاکہ وہ پچھلے جو اسباق ہیں نا ان کی دہرائی ہوتی رہے۔ جب یہ دہرائی ہوتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو یاد رہتا ہے۔ جی ہاں، اور ایک ہوتا ہے منزل پارہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھیں اما پارہ اور آپ نے پڑھ لیے ہیں 2-3 پارے اور بھی، ایسے پہلا پارہ بھی پڑھ چکے، اگر دوسرا پارہ بھی پڑھ چکے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ منزل میں آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے اما پارہ پڑھ لیں، اگر پہلا دوسرا نہیں پڑھا، اما ہی پڑھ لیں۔ اب جیسے سورہ نازعات ہماری چل رہی ہے، اب سورہ نازعات، اس سے پچھلی سورہ عبس اور سورہ تکویر، ان کو ہم شمار کر لیتے ہیں سب کی میں، اور پچھلا جو سبق ہوتا ہے، مثال کے طور پر پچھلا آخر کا جو ربع ہوتا ہے وہ ہم منزل میں سن لیتے ہیں یا آدھا پارہ سن لیتے ہیں۔ بعض بچے زیادہ سنانے کے شوقین ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنائیں گے، اور بعض بچے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، کم سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جی ایسا نہیں کرنا، اچھے انداز سے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ اچھے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کی زبان پر وہ جو ہے رچ بس جائے گا۔ جی ہاں، اس کی ادائیگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش جاری رکھیں اپنی سب کی، اور منزل کو دہراتے رہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ النازعات آج آیت نمبر 40 اور 41، جی ہاں 40 اور 41، ان 2 آیتوں کو پہلے کیا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر سمجھنا بھی ہے، پھر پڑھنا بھی ہے، اور پھر سنانا بھی ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیا کریں کہ ان آیات کو یا پچھلی آیات کو ضرور، چاہے آپ بڑی آیت ہوتی ہے، آپ اگر سمجھنے مشکل ہے تو آپ ایک آیت سنا دیں، ٹھیک ہے نا، ایک آیت سنا دیں، 2 نہیں سنا سکتے، 3 نہیں سنا سکتے، 1 سنا دیں۔ بعض بچے جیسے کل ہمارے حسنین بھائی نے ایک آیت اچھے انداز سے سنائی تھی، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ ایسا اگر آپ کوشش کریں گے ایک آیت کو بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا، آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اگر سنائیں گے نہیں تو آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ، تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، ہمیں اپنی کوشش جاری و ساری رکھنی ہے۔ تو ان 2 آیتوں کو، آیت نمبر 40 اور 45 کو توجہ کے ساتھ، 40 اور 41 کو، جی ہاں 40 اور 41 کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا پہلا مرحلہ جس کا نام تھا توجہ کے ساتھ سننا۔ جی ہاں، اب اگلا مرحلہ ہے، بڑا ہی پیارا مرحلہ ہے، اور آپ نے بھی جو ہے اس مرحلے میں توجہ سے سمجھنا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی ہاں جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سنا، اب ان آیات کو سمجھنا ہے۔ جی، اور توجہ سے سمجھنا کب ہوگا، جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ یہاں موجود بچوں کی توجہ بھی ادھر ہونی چاہیے، میری طرف اور بورڈ کی طرف۔ جی ہاں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ بھی ہماری طرف ہونی چاہیے، یعنی اسکرین کی طرف۔ جی، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوں گے تو توجہ نہیں رہے گی۔ توجہ یہی ہے فل آپ یہاں ہماری طرف متوجہ رہیں تو انشاءاللہ اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے۔ قرآن پاک جب پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
جی مل کر بھی پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جی توجہ ہوگی تو اچھے انداز سے پڑھ پائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوگی، واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے، حمزہ کو خوب واضح کر کے ادا کریں گے تحقیق کے ساتھ، اور میم مشدد، جی ہاں میم مشدد جب کبھی آ جائے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ جی ہاں امید ہے آپ نے بھی جواب دیا ہوگا اور یہاں موجود بچوں نے بھی جواب دے دیا کہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ تو میم مشدد میں ایک الف کا غنہ کریں گے، میم الف زبر ما، حرف مدہ، الف مدہ، الف مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین نون ساکن کے قاعدوں میں سے، جی یہاں موجود بچوں کی توجہ ادھر ہوگی تو سنا پائیں گے، توجہ کدھر ہونی ہے؟ بورڈ کی طرف، میری طرف۔ جی نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ قاعدہ۔ ٹیم اے سے ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے اور ٹیم بی سے ماشاءاللہ 3 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، جی 2 ہو گئے وہاں سے ماشاءاللہ۔ تو ہمارے زازان بھائی بتائیں گے جی کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ اظہار حلقی۔ اظہار حلقی، ماشاءاللہ آپ نے تو بالکل کلیئر جواب دے دیا۔ اگر آپ اظہار کہتے تو پھر ہم پوچھتے کہ یہ اظہار شفوی ہے یا اظہار مطلق ہے یا اظہار حلقی ہے، کون سا اظہار ہے؟ تو یہ نون ساکن کے اظہار ہے۔ آپ نے اگر جب اظہار حلقی کہہ دیا تو اگلا سوال آپ کا نہیں بچے گا کیونکہ آپ نے کلیئر جواب دے دیا۔ جی ہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے اظہار حلقی کہ نون ساکن کے بعد حرف خا حرف حلقی میں سے آ گیا۔ حرف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، جی ہاں یہاں تو نون ساکن ہے اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں نون ساکن ہے، یہ نون تنوین نون ساکن کا ہے، اور وہ نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا خا، جی ہاں خا کو پر کر کے ادا کریں گے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ حرف مستعلیہ میں سے ہے، حرف حلقی میں سے؟ جی ہمارے اسماعیل بھائی بتائیں گے۔ حرف مستعلیہ میں سے۔ اچھا حرف مستعلیہ میں سے، حرف حلقی میں سے تو نہیں ہے نا؟ نہیں، دیکھ حرف لو۔ حلقی میں سے بھی ہے، حرف مستعلیہ میں سے۔ جی ہاں ماشاءاللہ حرف حلقی میں سے بھی ہے، تبھی تو اظہار حلقی ہوا تھا، اور حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے خا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ خا کو پر ادا کریں گے، موٹا ادا کریں گے، اور اس کے بعد الف جو آ گیا ہے اس کو بھی پر کریں گے۔ اچھا بعض بچے خا کو کیا پڑھتے ہیں؟ کھا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کھا۔ کھا نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے خا۔ کیا پڑھنا ہے؟ خا۔ خاف، مل کے پڑھیں من خاف۔ ماشاءاللہ فا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ مقام، میم پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے، ماشاءاللہ پر ادا کریں گے، موٹا ادا کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے کون بتائے گا کہ اس کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ باریک پڑھیں گے یا موٹا ہاتھ کھڑا کریں؟ جی کیونکہ حرف مستعلیہ کے بعد اگر الف آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں یا پر پڑھتے ہیں؟ یہ جواب دینے کے لیے ہمارے دو ادھر سے، ایک ہمارے ہیں زازان بھائی اور ٹیم اے سے ہیں ہمارے جی دانیال بھائی۔ دانیال بھائی آپ بتا دیں چلے۔ پر پڑھتے ہیں۔ کیوں پر پڑھتے ہیں یہ بتائیں؟ کیونکہ یہ جو قاف ہے نا جی وہ موٹے حروف میں سے ہے۔ جی، اور اس کے بعد الف آ گیا تو اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جب کبھی موٹے حروف میں سے حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے اور اس کے بعد الف آ جائے اس الف کو موٹا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور میم کو آخر کی میم کو بھی بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
را پر زبر آنے کی وجہ سے را کو پر کر کے ادا کریں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، جی ہاں پر پڑھیں گے، اور با پر تشدید آ گئی ہے، رک کر ادا کریں گے، اور با کی زیر کو کھینچنا نہیں، ہا کھڑی زیر ہی، اس کو ایک الف ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ماشاء اللہ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ماشاء اللہ، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، اور نون پر زبر ہے، اس کو بھی نہیں کھینچنا۔ ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان سے یا اوپر سے یا نیچے سے، جی اس کا ایک مقام ہے ادائیگی کا۔ جی ماشاءاللہ دانیال بھائی نے جواب دے دیا ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے، بالکل صحیح جواب دیا ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، جی ہاں، اور یہاں نون پر تشدید آ گئی تو ایک قاعدہ لگ گیا، جی رک کر پڑھیں گے، یہ تو آپ نے صحیح کہا، مگر ایک اور قاعدہ ہے، کون بتائے گا؟ جی ٹیم اے سے، ٹیم بی سے، زازان بھائی ہاتھ کھڑا کریں، زازان بھائی بتا دے چلے، جی نون غنہ میں ایک الف کا غنہ ہوگا، نون غنہ میں یا نون مشدد میں؟ نون مشدد میں۔ جی ہاں، نون مشدد میں، جب کبھی نون پر تشدید آتی ہے، نون مشدد ہو جاتا ہے یا میم مشدد آتا ہے تو اس میں ایک الف کا غنہ کرتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، یہاں میم مشدد تھا اور یہاں نون مشدد ہے، جب کبھی نون مشدد آئے یا میم مشدد آئے تو ایک الف کا غنہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اور فا کو ساکن رکھنا ہے، ہلانا نہیں ہے، سین کو باریک رکھیں گے مخارج کے لحاظ سے۔ سین کون سے حروف میں سے ہے؟ مخارج کے لحاظ سے، مخارج کے لحاظ سے حروف شجریہ، اصلیہ، ماشاءاللہ ہمارے زازان بھائی نے درست جواب دے دیا ہے۔ شجریہ میں سے 3 حروف ہیں، جیم، شین اور یا۔ اصلیہ میں 3 حروف ہیں، زا، سین، صاد، جی ہاں، یہ حروف اصلیہ میں سے مخرج کے لحاظ سے، اور ان کی ادائیگی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ زبان کی بالکل باریک نوک، اصلۃ اللسان، اس کو کہتے ہیں زبان کی بالکل باریک نوک، اور جب ثنایا سفلا ما اتصال یعنی کچھ ملا ہوا ثنایا علیہ، اب آپ کہیں گے ثنایا سفلا کیا ہے، ثنایا علیہ کیا ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ ثنایا سفلا پیارے بچوں کہتے ہیں نیچے والے 2 دانتوں کو، جو نیچے والے جو بڑے 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، اور ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے یہ بڑے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیہ کیا کہتے ہیں؟ علیہ، اور ثنایا سفلا نیچے والوں کو، علیہ اوپر والوں کو، تو 2 دانت ثنایا کے 4 دانت ہوتے ہیں، جی ہاں، تو ہم کہیں گے زبان کی بالکل باریک نوک جب آپ ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح جب ادا ہوتے ہیں تو ادائیگی کا اس کا طریقہ سمجھے، جی جب یہ ادا ہوتے ہیں تو دانت ایسے ملے، ٹھیک ہے، اور زبان کی بالکل باریک نوک ایسے آگے آتی ہے، ٹھیک ہے، زبردستی نہیں لگانا ورنہ پھر وہ خراب ہو جائے، جی دانتوں سے ایسے ملائیں، اور جب آپ ایسے ملا رہے ہوں گے دانتوں کو اور زبان کی ایسے نوک جائے گی بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تو یہ ادا ہوگا زا، سین، صاد، زبان کی باریک نوک ایسے آئی اور یہ اس طرح، ٹھیک ہے، تو کیسے ادا؟ زا، سین، صاد، اور ہونٹ گول نہیں گئے، صاد میں ہونٹ گول نہیں گئے، صاد، یہ غلط ہوئے، تو کیا پڑھنا ہے؟ صاد، بغیر ہونٹوں کو گول کیے، صاد، پر ہو گیا، پر ہو گیا نا؟ تو اسی طرح کوئی بھی پر حرف ہے آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں، ماشاءاللہ، جی اچھے انداز سے، امید ہے آپ نے سمجھا ہوگا حروف اصلیہ کو۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عین کی ادائیگی، جی عین یہ مخارج کے لحاظ سے کون سے حروف میں سے ہے یہ بتائیں گے، کون بتانے والے ہیں؟ جی 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 کوئی بتانے والے ہیں، زازان بھائی بتا رہے ہیں اور دانیال بھائی بتا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچیں عین کون سے حروف میں سے ہیں؟ ارے حلق والوں میں سے ہیں یا کوئی اور ہیں؟ غور کریں ذرا، جی جی مبین بھائی بھی کبھی کوئی بتا دیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، مبین بھائی کو یاد ہیں، تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں تو یاد ہو جاتے ہیں، جی ہاں، جی کسی کے ذہن میں آ رہا عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا کون سے حروف میں سے ہیں؟ جی زازان بھائی بتائیں گے، جی یاد نہیں آ رہا؟ حروف حلقیہ میں سے، بالکل جواب آپ نے درست دے دیا ہے کہ عین حروف حلقیہ میں سے ہے اور حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین اور ہا، جی ہاں،
توجہ جی، سب کی توجہ اگر ادھر ہوگی تو انشاءاللہ آپ جلدی سمجھ جائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ ہماری طرف رہنی چاہیے۔ تو عین حروف حلقیہ میں سے ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور نون کو لام سے ملائیں گے، اور لام کو ہلانا نہیں ہے، ہاں پر زبر آنے کی وجہ سے، جی ہاں ہاں پر زبر آنے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی ادا کریں گے۔ ہاں حرف حلقیہ میں سے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، واو پر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ تو پڑھیں گے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کھڑی حرکات میں سے جب کھڑا زبر آتا ہے پیارے بچوں تو وقف کی صورت میں بھی وہ باقی رہتا ہے، کھڑی زیر ہوگی یا الٹا پیش ہوگا تو وہ ساکن ہو جائے گا۔ جی ہاں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ الْجَنَّةَ، فا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، نون پر تشدید آنے کی وجہ سے نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نون مشدد کا، یاد رکھے نون مشدد یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ جب کبھی نون مشدد یا میم مشدد آتے ہیں، آگے بھی ایک جگہ نون مشدد ہے، جب کبھی نون مشدد یا میم مشدد آئیں تو ایک الف کا غنہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں ایک الف غنہ ادا کریں گے، نون کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ فَإِنَّ ال، یہ غلط ہو جائے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ الْجَنَّةَ، ماشاءاللہ۔ جیم کی ادائیگی کلیئر رکھنے ہیں، جیم کو چھ جیسا نہیں پڑھنا۔ جیم کون سے حروف میں سے؟ ماشاءاللہ، کون بتائے گا؟ جیم، شین، یا۔ جی آپ کا نام آپ بتائیے، مائک لیجئے گا، مائک لیں، پہلے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ ماشاءاللہ جی، محمد حسن صدیق۔ محمد حسن، جی محمد حسن، اب بھائی آپ بتائیے کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف اقفا۔ جیم، جیم حروف اقفا میں سے، اس لحاظ سے تو صحیح ہے حروف اقفا میں سے۔ کب؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد آئے۔ ویسے مخرج کے لحاظ سے کون سے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ جی، سوچے سوچے سوچے، یہاں تین ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ جی ہمارے حسان بھائی بتائیں گے، حسان بھائی بتائیے۔ حرف شجریہ۔ شجریہ، اور یہ جواب پہلے اسماعیل بھائی بھی دے چکے ہیں، اس لیے میں نے اسماعیل بھائی سے نہیں پوچھا کیونکہ یہ جیم شین یا انہوں نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ تو حسن بھائی کیا ہے؟ حروف شجریہ میں سے مخرج کے لحاظ سے۔ اب جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد جیم آئے گا تو اخفا کریں گے، وہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں کیا ہے؟ نون ساکن تنوین نہیں ہے، بس صرف جیم ہے، جیم کی ادائیگی ہے، اور اس کے بعد نون مشدد ہے، تو نون مشدد کا قاعدہ الگ ہو جائے گا۔ اب یہاں جیم کی ادائیگی کرنی ہے، بعض بچے چھ جیسا پڑھتے ہیں، جنہ، یہ غلط ہو جائے گا، پڑھنا ہے جنت، جنت، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، ماشاءاللہ۔ نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ادا کرتے ہوئے گول تا کو جی یہاں پر ہا سے نہیں بدلیں گے، کیونکہ وف نہیں کیا نا۔ اگر وف کریں گے تو گول تا کو ہا سے بدلتے ہیں، پر ہم نے تو وف نہیں کیا، اور اس کی ادائیگی ویسے ہی کرنی ہے۔ ہی المأویٰ، ماشاءاللہ۔ ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے اچھے انداز سے، ہا کو ہا سے نہیں بدلنا۔ اس چیز کا بار بار خیال رکھنا ہے، یہ بار بار ہا آ رہا ہے، یہاں آیا، یہاں آیا، یہاں پر بھی آیا، اور یہاں پر بھی آیا، تو یہ کئی جگہوں پر ہا آیا ہے، تو ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، اس کو ہا سے نہیں بدلنا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جی ہاں، اور لام کو ہلانا نہیں۔ میم کے بعد جی الف جو آیا ہے اس کے اوپر آ گیا ہے ایک چھوٹی سی دال، اس کو کہتے ہیں جزم، سکون کی علامت۔ تو کیا ہوگا؟ کون بتائے گا کہ الف کو الف پڑھنا ہے یا کچھ اور پڑھنا ہے؟ جی ماشاءاللہ، جی حسن بھائی بتائیں گے۔ حمزہ پڑھنا ہے۔ حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب جس الف پر زبر زیر پہ جزم آ جائے، تنوین آ جائے، تو اس کو ہمیشہ حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ، حسن بھائی نے بالکل جواب درست دے دیا ہے، اور اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے کہ یہ کیسے؟ یلمأوا، واو پر کھڑا زبر ہے، واو کو ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور وف کی صورت میں بھی کھڑی حرکات میں سے جب کھڑا زبر آتا ہے تو اس کو باقی رکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کو پوری اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وَإِنَّ الْجَنَّةَ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کریں۔ جی کنیزہ فاطمہ قاری صاحب میں مدنی قاعدے کا سبق سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن تبع من ثمرات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدنی قاعدے میں سے اخفا کا فمن تبع من ثمرات، تو کیا کرنا ہے کنیز فاطمہ پیاری بچی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ، جی ہاں، اس کو غننے کو اچھے انداز سے فمن تبع اور من ثمرات، ماشاء اللہ، جی غننے کی ادائیگی پوری کرنی ہے۔ ماشاء اللہ، سا کی ادائیگی آپ کی اچھی تھی اور اچھے انداز سے۔ جی میں جب عرض کرتا ہوں بار بار کہ اچھا کریں تو کوشش کریں اور اچھا ہو، کیونکہ ہم چاہیں گے جتنا اچھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس ہوگی، جتنا حرف پر محنت کریں گے، اس کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، اتنا وہ حرف اور اچھا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ پیار پیار مبین بھائی اور قاری صاحب، میں ہوں فاطمہ طاہرہ امین چیناباد سے۔ ماشاءاللہ۔ میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گی۔ جی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ماشاء اللہ، اچھی کوشش۔ قل اعوذ، حمزہ عین، اور اچھے انداز سے کریں، اچھا پڑھا اور اچھا پڑھیں، اور آخر میں جب آپ وقف کر رہی ہیں قل اعوذ برب الفلق، قلقلہ اور خوب واضح ہو جائے، من شر ما خلق۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اسی طرح کوشش جاری رکھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام سیدہ یشفت طاہرہ ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں۔ قاری صاحب، آج میں آپ کو ثنا سناؤں گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، جی اچھی کوشش کی، ثنا سنائیں۔ سبحانک اللہم، اللہ پاک کا لام موٹا ادا کریں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی جدک نہیں، وتعالی، لام پر کھڑا زبر ہے، کھینچنا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد وقاص ہے، میں جیڈا والا سے بات کر رہا ہوں۔ مبین بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت عمر فاروق۔ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام رمیسہ طاہرہ ہے، میں فوج غلام محمد سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے جو ہے تھوڑی سی ایک مسٹیک کر دی، اور مسٹیک یہ آپ نے جواب دیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عنہ جو ہے قاری صاحب، اگر آپ ہماری جو تھوڑی اصلاح فرما دیں اس کے بارے میں۔ جی ہاں، جب کبھی کسی صحابی کے لیے بولا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، عنہ، اور جب کسی صحابیہ کے متعلق بولا جائے گا تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں، یہ مؤنث اور مذکر کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مرد کے لیے بولیں گے تو عنہ، اور مؤنث کے لیے بولیں گے تو پھر کسی صحابی کے لیے، صحابیات کے لیے تو پھر کہیں گے انہا۔ ماشاء اللہ، جی امید ہے آپ نے جو ہے اپنی غلطی درست کر لی ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے محمد احمد اطاری، اور میں ہوں محمد طلحہ اطاری چنیوٹ سے۔ پیارے پیارے قاری صاحب، آج احمد بھائی آپ کو ایک سانس میں سورۃ الکوثر کی تلاوت سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اسلام فار کڈز زندہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے احمد بھائی، احمد اور طلحہ بھائی. طلحہ بھائی، ماشاءاللہ احمد بھائی نے ایک سانس میں جی ہاں سورہ کوثر اچھے انداز سے سنائی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. پیار پیار مبین بھائی، میں ہوں فاطمہ تاریہ منچین آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے سوال کیا تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے پہلے خلیفہ کا نام بتایا اور دوسرے خلیفہ کا نام ہی بتایا اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام مریم اتاریہ ہے. میں سڈنی آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا. جو چل رہی تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں. ان سانسوں کی مالا میں موتی پرود و درود کے. پھر یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں. جزاک اللہ خیر. آمین سبحان ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سید سید ہے. میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عمر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پورا نام لیا کریں جی. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ سے پڑھنا. جی کر صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان آیات کو توجہ کے ساتھ یہاں موجود بچے وہ بھی توجہ سے پڑھیں گے. جی ہاں ان کے لیے بھی توجہ ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی توجہ ضروری ہے، کیونکہ ادھر والے بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں اور آپ بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں. آپ توجہ رکھیں گے سبق پر اور اسکرین پر تو انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آئے گا، پڑھ بھی پائیں گے. جب پڑھ لیں گے تو اچھے انداز سے آپ سنا بھی دیں گے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ 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 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی. جی ہاں پہلی آیت ذرا بڑی آیت ہے. جی کون پڑھ کے سنائیں گے؟ جی یہاں موجود چھوٹے بچوں میں سے ماشاءاللہ کیمرہ مین بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سنائیں گے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ واقعی یاد کر لیں گے اچھے انداز سے تو سنانے والے بھی بن جائیں گے. تو ہم سنتے ہیں ہم پیارے پیارے بچوں سے، کیونکہ یہ مدنی چینل یہ پروگرام ہے اسلام فار کڈز، بچوں کا پروگرام ہے تو ہم بچوں سے سنیں گے. بڑے جو ہے بڑوں کو سنائیں. جی ہاں تو یہاں بچے جی سنانے کے لیے تیار ہیں. پہلی آیت ہم زازان بھائی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النفس عن الهوى ماشاء اللہ اچھے انداز سے آپ نے سنائی. دوسری آیت چھوٹی ہے، دانیال بھائی آپ سنا دیں گے جی. وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جی کوشش کریں غنوں کی ادائیگی اور تھوڑا آواز ماشاءاللہ ان کی. الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جی ہاں بڑی پیاری آواز ہے دانیال بھائی کی، باریک آواز ہے، پیاری آواز ہے، ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے. جی ہاں تو اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. جی تو حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے. ہمارے بڑے بچے جو نعت خواں بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے. جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. دونوں میں غنہ کرنا ہے. فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. ماشاء اللہ. جی اب چھوٹے بچے کوئی سنانا چاہیں تو ہم پہلے زازان بھائی سے سن لیں ایک آیت. اذان نے بولے تھے جی، ایک زازان. پہلی آیت ایک سانسوں سے. ایک سانس میں اچھے انداز سے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. سنائیں گے جواب میں، سنائیں گے جواب الجواب میں. جواب الجواب میں. جی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
فإن تل نہیں ہے، فإن الجنت، دوبارہ اب دیکھیں قرار کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. قرار پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، آواز کو کیا رکھتے ہیں، جیسے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ کیا ہوا، قرار. اور جواب فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ ہو گیا جواب. فَإِنَّ آپ نے بہت زیادہ زور لگا کے پڑھنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جواب الجواب. جی ہاں، تو ماشاءاللہ اچھی کوشش. تو پڑھنا چاہیں جی بڑے بچے کون؟ جی ماشاءاللہ حسن بھائی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے اپنے پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام حذیفہ عبد المجید ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مبین بھائی، ہمیں آپ کا پروگرام اسلام فار گڈ بہت اچھا لگتا ہے. قاری صاحب، میں آج آپ کو کچھ آیتیں سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ مبین بھائی بہت اچھے انداز سے انہوں نے یہ آیتیں سنائی. ماشاءاللہ چھوٹے بچے لگ رہے تھے، مگر اس جتنے چھوٹے ہیں اس حساب سے بہت اچھے انداز سے سنائی. اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ دانیال بھائی کی طرح بالکل جو ہے آواز جو ہے دانیال بھائی کی طرح تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن اپنے اختتام پہنچا. بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، اللہ پاک کو برکت عطا فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود نعت خواں ہو جائیں ریڈی، کیونکہ اب سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت. جی ہاں، بچوں کی محفل نعت بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہم جو ہمارے نعت خواں ہیں، بڑے اسلامی بھائی ہیں، بڑے جو ہے بچے ہیں، ان سے ہم نعت سنتے ہیں. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہا ہے. جی حسن بھائی، آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. تھوڑا تیز آواز نکال. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ماشاءاللہ. جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. جی حمزہ بھائی. در پہ بلاؤ مکی مدنی. جی حسان بھائی. شکریہ آپ کا سلطان مدینے سبحان والے. اللہ. جی اسماعیل بھائی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں ہم اسماعیل بھائی کی جانب. صلو علی الحبیب. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں
جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی آرزو کے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو کے سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سو کھلیں گے غسل کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے غسل کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے شکریہ
احسان پہ احسان مدینے والے، احسان پہ احسان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، بس یہ ہے میرا ارمان مدینے والے، بس یہ ہے میرا ارمان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، کاش عطار وہ آزاد غم دنیا سے، کاش عطار وہ آزاد غم دنیا سے، بس تمہارا ہی رنگ دیوان مدینے والے، بس تمہارا ہی رنگ دیوان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سعاسی بیگے مہمان مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں حسن بھائی کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن
کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار باراتیں نہ یوں جبریل سترہ چھوڑ کر بار باراتیں نہ یوں جبریل سترہ چھوڑ کر سرگزشتے کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر مر کے جیتے چون کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں چون کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ ہمارے اسماعیل بھائی نے کلام سنایا, ہمارے حسان بھائی نے کلام سنایا اور ہمارے حسین بھائی نے بھی کلام سنایا. اللہ پاک ان سب کو برکت عطا فرمائے, اللہ پاک ان سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار جو ہے بیٹا بنائے, آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی جانب. جی حمزہ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی
مدنی در پہ بولا گو مکی مدنی بگڑی بنا گو مکی مدنی دید تیری گئے عید میری دید تیری گئے عید میری آقا دید تیری گئے عید میری دید تیری گئے عید میری آقا دید تیری گئے عید میری جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ مدنی جلوہ دکھاؤ مدنی جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا گو مکی مدنی گنبد خضرا کے سائے تلے گنبد خضرا کے سائے تلے گنبد خضرا کے سائے تلے آقا گنبد خضرا کے سائے تلے گنبد خضرا کے سائے تلے مجھ کو سلاؤ مجھ کو سلاؤ آقا مجھ کو سلاؤ آقا مجھ کو سلاؤ مدنی مجھ کو سلاؤ مدنی مجھ کو سلاؤ مکی مدنی مجھ کو سلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا گو مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا گو مکی مدنی میں گشر میں گھو لب پہ میرے میں گشر ہو لب پہ میرے آقا میں گشر میں گو لب پہ میرے آقا میں گشر میں گو لب پہ میرے میں گشر میں گو لب پہ میرے مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ آقا مجھ کو بچاؤ آقا مجھ کو بچاؤ مدنی مجھ کو بچاؤ مدنی مجھ کو بچاؤ مکی مدنی مجھ کو بچاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا گو مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا گو مکی مدنی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جس کا نام تھا بچوں کی محفل نا. بڑا ہی پیارا سیگمنٹ رہا. آئیے اپنے پروگرام میں اس سیگمنٹ میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی میں کھچی والا سے سید العابدین عرض کر رہا ہوں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید زین العابدین بھائی کا جواب
درست ہے ماشاءاللہ. میرا سوال ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سید احمد طاہر ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر آپ کے ساتھ حضرت عمر سرکار کیا مرحبا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے کچھ نئے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دوسرا، تاجدار انبیاء، ہے حبیب کبریا، ہے شفیع الورا، ہے ہمارا نظریہ، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کچھ کالز تھی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. اچھا میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جو پہلے جواب دے گا کالز پہ وہ آج کا ونر ہوگا. تو یہ سوال ہے کہ کس نے پہلے کال کی تھی؟ جواب کس نے بتایا تھا؟ مجھے یاد ہے، اگر آپ لوگ یاد ہے جو ہمارے وقاص بھائی جو ہیں، وقاص بھائی ماشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے جواب دیا. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے، آمین. جی آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب. تو حسان بھائی آپ اپنا کوئی ایسا کلام سنائیں جو آپ کو بہت زیادہ فیوریٹ ہو، آپ کا ایسے کوئی جو کلام کے 2-3 شعر سنا دیجیے. چلیں جی. جبی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا.
چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام میں پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا